اس وقت اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جناب والی مصر دے اندر پہنچے نے۔ اللہ اکبر۔ شاہ مصر نو پتہ چلیا کہ جناب ایک بندہ مصر دے اندر داخل ہویا ہے، ان دا نام ابراہیم ہے، ان دے نال جناب والی بڑی خوبصورت حسین و جمیل ایک بیوی ہے۔ شاہ مصر نو پتہ چلیا، انہیں جناب والی اپنے گماشتے، اپنے حواری، اپنے غلام، اپنے درباری کچھ بھیجے نے آپ نو گرفتار کرن واسطے۔ جس وقت اللہ دے خلیل دے کول پہنچے نے، جا کے سوال کر دینے، اے ابراہیم، اے بی بی کون ہے؟ آپ نے فرمایا میری بہن، اسلامی بہن ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مسلمان جڑے نے، مومن مسلمان آپس دے اندر بھائی بھائی نے، پین پرانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دے خلیل نے جس وقت گل کی تھی، بادشاہ دے سخت آرڈر سال کہ جناب کسی بھی حالت دے اندر دوانوں گرفتار کر کے میرے دربار دے اندر لے کے آنا ہے۔ جس وقت اللہ دے خلیل نو نہ گرفتار کیتا ہے، شاہ مصر دے دربار دے اندر لے آندا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حضرت سارہ تو جدا کر دیتا، حضرت سارہ نو بادشاہ دے کول لے آندا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ دا خلیل ہے، اللہ دا یار ہے، اللہ دا دوست ہے۔ آپ نے مصلی زمین تے بچھایا، نماز پڑھی، سجدہ کیتا، یا اللہ کرم فرمائینا، یا اللہ مدد فرمائینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس وقت شاہ مصر دے کول حضرت سارہ سلام اللہ علیہ پہنچیاں نے، او بدبخت، او جناب جس وقت انہیں غلیظ نظرہ جمائیاں نے، نہ پاک ارادے دے نال اللہ دی ولیہ دے قریب ہویا، ہاتھ بڑھایا ہے۔ میں پڑھے آئے ایک روایت دے اندر اللہ نے ان دے ہاتھ تے فالج فرما دیتا ہے۔ دوسرا فر پڑھیا کہ اللہ نے انہوں زمین دے اندر درگور کرنا شروع کر دیتا۔ زمین دے اندر جس وقت وہ گیا نا، تو زمین نے جناب جدو اپنا جور ماریا تے ہون دی اکا ٹکانے آگئی، کہنے لگا ایک واری معافی دے دیو، آگا نہیں ہاتھ کردہ۔ اللہ اکبر۔ انہیں معافی منگی، جناب جس وقت معافی منگی تے آپ نے معاف کر دیتا۔ ولی جڑے ہوندے نے نا، انہاں دے دل نرم ہوندے نے، وہ تو پھر اللہ دی ولیہ سی، دعا کی تھی یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دیتا بادشاہ نو۔ جس وقت معاف کیتا باہر نکلا، انہیں آکھیا میں تو چنگا بھلا ہو گیا ہوں۔ انہیں پھر دوسری واری پھر میں پڑھیا کہ دوسری واری انہیں پھر ناپاک ارادے دے نال ہاتھ انج کر کے ودایا۔ جس وقت ہاتھ ودایا تے پھر وہ زمین دے اندر دھنسنا شروع۔ جدوں کوئی ادھا کو گیا نا زمین وچ تے پھر رووے تے پھر کرلاوے تے پھر آکھے آخری واری معافی دے دیو، اگا تو میں یہ حرکت ناپاک حرکت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں کیا جن دی حفاظت فرمان والا میرا اللہ ہوئے، جندہ خیال کرن والا میرا اللہ ہوئے، اور جن دی مدد کرن والا میرا اللہ ہوئے، اور جن دی حفاظت فرمان والا میرا اللہ ہوئے، ان دا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اے ڈاکٹر علامہ اقبال آؤ فرمایا فانوس بل کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ دی ولیہ ہے، اے اللہ دی ولیہ دا، اے جناب اللہ دی ولیہ دی ایک کرامت ہے۔ نہ پاک ارادے دے نال بادشاہ نے ہاتھ بڑھایا، اللہ نے جناب
عذاب دی اندر مبتلا کر دیتا، عبرت دا نشان بنا دیتا۔ میں کیا اے اللہ دی ولیاں ہے، جیڑا اللہ دی ولیاں دی طرف بری نظر کردا ہے، اللہ اونوں جناب والی عبرت دا نشان بنا دیندا ہے۔ ایک جناب والی ایک جہلم دے اندر بدبخت ہے، جیڑا دن رات اللہ دے ولیاں دے خلاف بھونکدا ہے، جیڑا دن رات اللہ دے ولیاں دے خلاف زبان چلاوندا ہے، جیڑا دن رات اللہ دے ولیاں دے خلاف بکواس بازی کردا ہے۔ کدی کہندا ہے کہ ولی کچھ کر نہیں سکدے، کدی کہندا ہے ولی شے کوئی نہیں، کدی نبیاں تے بکواس کردا ہے، کدی نبیاں دے بارے برا بھلا کہندا ہے کہ نبی کوئی شے ہی نہیں معاذ اللہ، اور کدی کہندا ہے نبی تے ولی اپنا پیشاب نہیں روک سکدے۔ اور میں کیا بدبختا، تیرے واسطے اے میرا پیغام ہے، اگر حضرت سارا واسطے اللہ جلال دی اندر آ جاوے، اگر اللہ دی ولیاں حضرت سارا واسطے اللہ اس ظالم بادشاہ نو زمین دی اندر درگور کر دیندا ہے، پھر جتنے بھی نبیاں دے تاجدار دی امت دے ولی نے اونا واسطے بدبختہ تینوں بھی اللہ عبرت دا نشان بنا دے گا۔ حقیقت بات ہے، حقیقت بات ہے۔ وہ دن رات بکواس کرتا ہے، ولی کر نہیں کوئی سکتے، انہیں کوئی ولی نہیں چھڑیا۔ وہ جناب نبیاں تو شروع ہویا صحابیاں تو شروع ہویا ولیاں تے کتے جناب والی نبیاں دے بارے کہندا ہے یہ پیشاب نہیں روک سکتے معاذ اللہ، ایک ایسی توحید بیان کر رہا ہے، شرم نہیں آؤندی اینوں، نہ غوث اعظم سرکار نو چھڑیا، انہاں بارے بھی بکواس کردا ہے، نہ داتا علی حجویری نو چھڑیا، انہاں دے بارے بھی بکواس کردا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور ذرا سنو نا، ذرا سوچو نا، نہ جناب والی بابا فرید الدین گنج شکر نو چھڑیا، انہاں دے بارے بھی بکواس کردا ہے، نہ سلطان باہو، نہ شرکپور دی سرزمین تے میاں شیر محمد شیر ربانی اللہ دے شیر دے بارے گلاں کردا ہے۔ حضرات اللہ دا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، نبیاں دے تاجدار فرما رہے نے، اے جنہ بھی اللہ دے ولیاں دے نال بغض رکھے آئے، حسد رکھے آئے، اللہ اونا دے نال اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اگر حضرت سارا سلام اللہ علیہ واسطے اللہ جلال دے اندر آ جائے اور اس ظالم صفاق اور ناپاک ارادہ رکھن والے بادشاہ نو زمین دے اندر درگور کر سکتا ہے؟ اے جیلم دے، اے جیلم دے چھوکرے، انہیں حضور دے بارے بھی لفظ بولیا، ٹھیک ہے، تے اسی کہنے آ جیلم دے چھوکرے آ، یہ وقت دور نہیں، یہ وقت دور نہیں ہے گا کہ تیوں بھی عبرت دا نشان بنے گا۔ تیرے جیسے ہزاراں آئے، تیرے جیسے ہزاراں گئے اس دھرتی تو، اس زمین تو ہزاراں گئے، ہزاراں آئے، تم ہی ٹر جانا ہے۔ نبیاں دی شان اسی طرح بلند رہنی ہے، اللہ دی ولیاں دی شان بھی اسی طرح بلند رہنی ہے، بلند رہے گی تا صبح قیامت اسی طرح بلند رہے گی۔ بادشاہ نے جناب حضرت سارا سلام اللہ علیہ آپ نو رہا کر دیتا، نال ایک نکرانی دے دی تھی حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہ، وہ دے دیتیاں کہ اے میں تمہیں تحفہ کرنا وا، یہ تواڈے کام کم کرے کری۔ آپ جس وقت آئیاں نا کہ اپنے سر دے تاج حضرت ابراہیم کو تے آگے کہنے لگیاں میرے سر دے تاج، میرے اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی ہے، میرے اللہ نے مینو بادشاہ دے مکر اور فریب تو محفوظ کر لیا ہے، میرے اللہ نے میری بڑی مدد فرمائی ہے۔